سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں تو سنے خداوند میں تجھ کو میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر تیری آنکھ سچ کو پرکھنے پہ قادر میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر تیری آنکھ تو میری سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے یہوہ تجھی سے جواب تو ہی ہے یہوہ تجھی سے دعا میں دعاؤں کا میری تو میری طرف کان اپنا جھکا دے میری عرض و منت تو سن التجائے تو میری طرف کان اپنا جھکا دے میری زمین تو سن التجائے تو میری سچائی اس میں یہوہ میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں سنے میں تجھ کو پکاروں میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں سنے میں تجھ کو پکاروں میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر تیری آنکھ سچ کو پرکھنے پہ قادر میرا
خیز ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں سنے بلاون میں تجھ کو پکاروں میں بے نیز ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں سنے بلاون میں تجھ کو پکاروں خیز ہونٹوں سے ہاتھوں کو تھام کر خیز ہونٹوں پکاروں سنے بلاون میں تجھ کو پکاروں میرا فیصلہ تیرے سے حسانی میری آنکھ سچ کو پرکھنے دکھا دے میرا فیصلہ تیرے سے حسانی میری آنکھ سچ کو پرکھنے دکھا دے میری سچائی اس میں یہوہ جھوٹی دہائی اس میں یہوہ تجھی سے دعا میں کی ہے دعاؤں کا میری جوابی سنائیے یہوہ تجھی سے دعا میں کی ہے دعاؤں میری جوابی تمہیں ہے میری طرف پانی اپنا جھکا دے میرے زمین تو سنت جانے میری طرف پانی اپنا جھکا دے میرے زمین تو سنت جانے میری سچائی اس میں یہوہ جھوٹی دہائی اس میں یہوہ میری سچائی اس میں یہوہ جھوٹی دہائی اس میں یہوہ تجھی سے دعا میں کی ہے دعاؤں کا میری جواب وہی ہے تجھی سے دعا میں کی ہے پلیز دعا کریں. آج بہت اہم دن ہے.
آج بڑا بابرکت دن ہے. آج یسوع مسیح کے بدن خون میں شامل ہونے کا دن ہے. اپنے لب کھولیے گا خداوند کی حضوری میں, اپنے لب کھولیے گا خدا کی حضوری میں اور خداوند سے دعا کریں. یس لارڈ ہاللویا. پلیز اپنے لب کھولیے گا, خدا کے گھر میں آپ فریش ہونے کے لیے آئے ہیں. خدا کے گھر میں آپ مایوس ہونے کے لیے نہیں آئے. خدا کا گھر خدا کے لوگوں کو فریش کرتا ہے, تازگی دیتا ہے, شادابی دیتا ہے. ربا کا شنت کو ربی تبا ربا شنت کا ربا ینا کا سکھ ربی نبالا. آئیے غیر زبانوں میں دعا کریں گے. چلم ہاتھ رشا کا ربا متا ربا شکا تنتا کا سکھ ربی نبالا ربا ینا کا سکھ ربا بتا بابا بارا کا سکھ ربا بابا بابا رنتو کو ربی نبا سکھ ربا انتا کو سکھ ربی صدر ماما بطارا ینا کا سکھ ربا را کا سکھ ربا. اے یاوے خدا آج صبح اپنے کلام کی قدرت کو اپنے لوگوں کے لیے جاری فرما. آج صبح تیرے کلام کی حیبت, تیرے کلام کی قدرت, تیرے کلام کا دبدبا, تیرے کلام کا روح زندگیوں میں جاری ہو. سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی دہائی وہ سنے یہوہ. تو میری سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی دہائی وہ سنے یہوہ. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادے, پرکھنے پہ قادر. میرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادے, تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر. تو میری سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادے, تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر. تیرا فیصلہ تیرے در سے ہو سادے, تیری آنکھیں میری سچائی کو سنے یہوہ جو دل کی تو دل کی دہائی, تو دل کی دہائی, تو دل کی دہائی تو سنے یہوہ. Thank you Lord. Thank you Jesus.
یسوع ناصری تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، تو اپنے گھر میں لایا ہے، اپنی بارگاہوں میں لایا ہے، اپنے چرنوں میں جھکنے کا فضل دیا ہے۔ دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے خداوند تیری حمد اور ستائش کرتے ہیں، دل سے خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، آنر اور جلال تیرے نام کو دیتے ہیں، ساری گلوری ساری پریز تیرے نام کو دیتے ہیں۔ سمندروں کے جوش و خروش پر تیری حکمرانی ہے، آسمانوں پر تیرا روب ہے، زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اگر تو ہمارے گناہوں کا حساب لگائے تو کون تیرے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ جب تو کھڑا ہوتا ہے تو اصلی پہاڑ پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ آج تیرے کلام کو چاہتا ہوں کہ وہ زندگیوں کے اندر گہری مٹی ان کو ملے اور وہ جڑ دار پھل، جڑ دار درخت، جڑ دار پودا بنے۔ آج کوئی بھی شیطان کا شکاری شیطانی پرندہ اس کلام کے بیج کو چرانے نہ پائے۔ ابھی سے خداوند ہم تمام ڈیمونک قوتوں کو جو کلام کو چرانے کے لیے یہاں پر دائیں بائیں ان فضاؤں میں کھڑی ہیں، کب کلام کا بیج بکھیرا جائے اور ہم جلدی سے چگ لیں، ہم ان تمام شیطانی شکاری پرندوں کو یسوع مسیح کے نام سے آج صبح باندھ دیتے ہیں، آج صبح جگہ سے اس ایریا سے انہیں نکل جانے کا حکم دیتے ہیں یسوع کے نام میں، تاکہ آج کلام کا بیج پورے کا پورا پھل لے کر آئے۔ یہ خدا تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹا، تو اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور شفا دیتا ہے زندگیوں کو۔ تیرے لوگ، تیرے بیٹے، تیری بچیاں، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے، وہ آج کلام کا بیج چگنے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند آئے کلام کا بیج زمین پر نہیں بلکہ دلوں کی زمین پر گرے، یسوع مسیح کے نام میں آمین، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دوسرے کے لیے آپ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سلام، برکت، بلیسنگ مانگیے گا۔ آپ سب کی بھی سلامتی ہو جی۔ آئیے کلام مقدس کو کھولیے گا، پیدائش کی کتاب 26واں باب 12ویں 13ویں آیت پڑھیں گے کلام مقدس میں سے۔ پیدائش کی کتاب 26واں باب 12ویں 13ویں آیت۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ 26واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہم نے کلام پاک میں سے پڑھا۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے
وہ ہے کال میں بیج بونا. بولیے, قحط میں بیج بونا. پیدائشی کتاب کے 26ویں باب کو جب آپ اس کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا اس کی پہلی آیت میں, اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا, پھر کال پڑا, دوبارہ سے کال پڑا. جیسے اسحاق کے باپ کے زمانہ میں, ابراہام کے زمانہ میں کال پڑا. کیا لکھا ہے جی؟ لفظ لکھا ہے پھر کال پڑا. یہاں پر پہلی بات تو کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ جب کوئی بندہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے, ایماندار بن جاتا ہے, بلیور بن جاتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے. اس کو لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, بیپٹائز ہوتے ہیں, تو لگتا ہے کہ جیسے توبہ اور بپتسمہ اس بات کی گارنٹی ہے, سرٹیفکیٹ ہے کہ اب ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے. ان کو لگتا ہے کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی, اب دکھ سارے ختم ہو جائیں گے, جبکہ بائبل نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. بلکہ بائبل نے تو یہ کہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنا گھر کہاں بنایا, اور پھر کیا لکھا آگے؟ آندھی آئی, طوفان آئے, صدمے آئے, لیکن گھر نہیں گرا, کیونکہ گھر کی بنیاد کہاں تھی. یعنی یہاں پر یہ بات کلیئر ہے کہ جو ایماندار بندہ ہے اس کی زندگی میں طوفان آئیں گے, آندھی آئیں گی, غربت آئے گی, بیماری آئے گی, لیکن سب سے کمال کی بات یہ ہے وہ گھر گرے گا نہیں, وہ شخص کمزور نہیں پڑے گا, ڈگمگائے گا نہیں, ہارے گا نہیں, شکست نہیں کھائے گا. یہ کمال کی بات ہے. دکھ نہ آنا یہ نہیں لکھا ہوا, لیکن دکھوں کے اندر قائم رہنا. یہاں پر لکھا ہے جیسا کال ابراہام کے زمانہ میں آیا, کیا لکھا جی؟ پھر کال پڑا. کال کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کی قلت, روٹی کی کمی, پانی کی کمی, وسائل کی کمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہام کے ایام میں قلت پڑی, روٹی کی کمی ہوئی, غربت آئی, بیماری آئی, پریشانی آئی, لیکن پھر اس کے بیٹے کے زمانے میں بھی کیا ہوا؟ اس کے بیٹے کے زمانہ میں بھی کال پڑا. میرے عزیزوں, خدا کے لوگوں کی زندگی میں خطرات, بحران, کال, دکھ, بیماری, مصیبت ڈیفینیٹلی آئیں گے. جس کشتی میں یسوع مسیح بیٹھا ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سرزمین کون سی ہے, کہاں پر کال آیا؟ یہ ملک کنعان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کال کہاں پڑ گیا؟ ملک کنعان میں پڑا ہے. اور کنعان کون سا ملک ہے؟ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی. تو کال کہاں پڑ گیا؟ کہاں پڑ گیا؟ وعدے کی سرزمین میں کال پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کے فرزندوں کی زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے چرچ کو بھی بعض اوقات سفرنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے. چرچ بھی غربت سے گزرے گا, چرچ مصیبتوں میں سے گزرے گا, چرچ بیماریوں میں سے گزرے گا, لیکن چرچ کی خوبصورتی یہ ہے وہ ان سب میں قائم رہے گا. ہاللیلویا. طوفان آئیں گے چاروں طرف سے. ہم نے جمعے کے میسج میں سنی بات, پولس کہتا ہے ہم چاروں طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار. وہ کہتا ہے ہم حیران تو ہوتے ہیں لیکن نا امید, ہم ستائے تو جاتے ہیں لیکن تنہا چھوڑے, ہم گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. یہ پولس نے کہا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, جب کال آیا نا تو سنی کیا لکھا ہے؟ تب اسحاق, کیا لکھا ہے؟ جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابیملک کے پاس گیا جی, اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا. اب سنیے کیا لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسحاق اس ایریے کو چھوڑنا چاہ رہا تھا. اسحاق نے دیکھا کہ اس علاقے میں کیا پڑ گیا ہے, اور
اس نے دیکھا کہ لوگ جگہ سے موو کر رہے ہیں, لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں, لوگوں نے بھانپ لیا کہ موسم جو ہے, حالات جو ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ زمین سوکھ گئی ہے, زمین خشک ہے, زمین بنجر ہے, غربت آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے. کیا کرو یہاں سے کیا کرو, موو کرو. خدا نے ظاہر ہو کر کیا کہا, سنیے لفظ کیا لکھا ہے, مصر کو سٹے ہیئر, ادھر رہ, یہیں رہ. اب غور کریں, جب اسحاق کے زمانے میں لوگ سارے بوریا بستر باندھ کے وہاں سے موو کر رہے ہوں گے, وہاں سے لوگ اپنے اپنے بیگ پیک کر رہے ہیں, اپنے بستر, اپنے برتن, اپنے بچے وہاں سے موو کر رہے ہیں, تو خدا نے کیا کہا, تو نہیں جانا. ہے نا بات. جب کسی علاقے میں آپ پرابلم کا شکار ہو اور وہاں پر جنگ چھڑی ہو, وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور لوگ ہر بندہ وہاں سے موو کر کے جا رہا ہو, اور خدا کیا کہہ رہا ہو, یہی رہ. کیا کر جی, آج بھی کئی لوگ نا موو کر رہے ہیں, وہ چھوڑ رہے ہیں. سرزمین ملک کنعان میں کال پڑ گیا, روٹی کی قلت ہے, روٹی کی کمی ہے, اور اسحاق وہاں سے موو کرنا چاہ رہا ہے. خدا نے اس پر ظاہر کہا, نہیں, اسٹے ہیئر, یہی رہ, اسی غربت میں رہ, اسی غریبی میں, اسی بیماری میں, یہی رہ, تجھے یہی رہنا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں, کئی دفعہ نا جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی وہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. خدا نے فرق کہا, چاہتے ہیں تو لوگوں کو جانے دے. میرا کلام یہ ہے, تو کال کے ملک میں ہی رہ. کئی لوگ ہیں وہ میدان چھوڑ رہے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, کئی لوگ اپنی زندگیوں میں, اپنے خاندانوں میں, نوکری جہاں پر کر رہے ہیں وہاں پر ٹینشنیں ہو گئی ہیں, وہاں پر پرابلم ہے, وہاں پر پروپوگنڈے چل پڑے ہیں, وہاں پر سازشیں, تو میرا دل کرتا ہے میں نوکری کو چھوڑ دوں. خدا کیا کہہ رہا ہے, اسٹے ہیئر. کئی لوگ اپنے رشتوں کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. بھائی صاحب, میری شادی خطرے میں پڑ گئی ہے, رشتہ خطرے میں پڑ گیا ہے, اب میرا گزارا کرنا مشکل ہے, اب میں اس شخص کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. خدا کیا کہہ رہے ہیں, اسٹے ہیئر. ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں کچھ, ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, ہم فنش کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ رہا ہے, وہ بھی چھوڑ رہا ہے, وہ بھی چھوڑ رہا ہے, مجھے کیا کرنا پڑے گا, میں بھی چھوڑ دوں. خدا نے کیا کہا, اسی ملک میں پڑھے, یہاں پر کیا لکھا ہے, خدا نے اس پر ظاہر ہو کر کہا, مصر کو نہ جا, تو مصر کو نہ جا. جیسی غلطی تیرے باپ ابراہم نے کی تھی, میں تجھے کہتا ہوں تو اسی ملک میں, کنعان کی سرزمین میں ہی رہ. کیوں, بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ. ہاں آگے, تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. میں تیرے ساتھ رہوں گا, تو چھڑنا نہیں, تو موو نہ کر. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ بات یاد رکھیے, بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار گئے, ہمت, وہ ٹوٹ گئے ہیں, وہ ختم ہو رہے ہیں. فرائیڈے کو سرمن یہاں پر چرچ میں, لاسٹ فرائیڈے کو میں دے رہا تھا. میرے ایک دوست بھائی کہتے, بھائی صاحب جی سرمن آپ مجھے دے رہے تھے, میں حالات سے تنگ آ گیا, پریشان ہو گیا ہوں, میں ختم کرنا کچھ چاہ رہا تھا, میں فنش کرنا چاہتا, لیکن کلام نے مجھے پھر سے کہا, نہیں, پھر سے سٹارٹ کرو, پھر سے شروع کرو. کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے, زندگی سے تنگ آ گئے ہیں, رشتوں سے تنگ آ گئے, رشتے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, باپ بیٹے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے, بیوی شوہر کو چھوڑنا چاہ رہی ہے, نوکری چھوڑنا چاہ رہے ہیں, یہاں تک کہ کئی لوگ چرچ سے بھی تنگ آ جاتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں اب یہاں پر مجھے وہ برکت نہیں ملتی, اب مجھے یہاں پر وہ بلیسنگ نہیں ملنی, چلو موو کرتے ہیں, کسی اور جگہ چلے. خدا کیا کہہ رہا ہے, اسٹے ہیئر. ایسی غلطی
ابراہیمی عہد نامہ میں ایک خاتون نے کی جس کا نام نومی ہے. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیت الحم میں کال پڑ گیا. کہاں؟ تو بیت الحم کا مطلب کیا ہے؟ بولے کیا کار ہے؟ روٹی کا. بولو روٹی دا کار. روٹی کے گھر میں کیا کمی ہو گئی؟ کس کی کمی ہو گئی؟ تو نومی نے سوچا روٹی والے گھر میں روٹی تو رہی نہیں، تو یہاں سے موو کرتے ہیں. لہذا دیکھا کہ اس تمام علاقے کے لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں، اور سارے موو کر کہاں جا رہے تھے؟ مواب میں. اور نہیں جانتی تھی کہ بیت الحم تو خدا کا گھر ہے، بیت الحم تو بادشاہ کا شہر ہے، اور آنے والے زمانے میں اسی بیت الحم میں زندگی کی روٹی یسوع آئے گا. یہاں سے موو کر کے نکل گئے وہ. سنیے میری بات بڑے غور سے. بیت الحم میں کال پڑ گیا. روٹی والے گھر میں اگر کبھی روٹی نہیں ملتی تو سنیے گا روٹی دوبارہ اسی گھر میں پھر ملے گی. آپ غور کریں. فار ایگزامپل آپ ایئرپورٹ پر گئے اور آپ کا جہاز مس ہو گیا، تو اب جہاز آپ کو دوبارہ کہاں ملے گا؟ ریلوے اسٹیشن پر ملے گا کہ بس اسٹاپ پر ملے گا؟ ہے جی، وہی ملے گا. آپ کی ٹرین چھوٹ گئی اور آپ اب کیا کریں گے؟ اب ٹرین آپ کو محلے میں ملے گی یا اسکول میں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ جہاں سے ٹرین چھوٹی ہے وہیں ٹرین دوبارہ آئے گی. جہاں سے جہاز فلائی کیا ہے وہاں جہاز واپس آئے گا. جہاں روٹی کی کمی ہے روٹی دوبارہ وہیں آئے گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں موو کرنا ہے، اپنے رشتوں کو موو کرنا ہے، نوکری کو موو کرنا ہے، اپنے گھر کو موو کرنا ہے، اپنا ملک موو کرنا ہے، یاد رکھیے جو خدا امریکہ میں کھلا سکتا ہے وہ پاکستان کے بیابانوں میں بھی آپ کو کھلائے گا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے. وہ کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا آپ کو. پاکستان سے لاکھوں لوگ موو کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کاک نہیں دے پیادا، ادھر بھوک ہے. خدا نے کیا کہا؟ اسٹے ہیئر. اسحاق بوری بسترا نہ بن کی کر، ادھر ہی رہ. ہیلیلویا. کیا کر جی؟ کہاں رہ؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہمیشہ ان جگہوں پر خدا نے کام کیا جہاں پر ناممکنات تھے. خدا نے ہمیشہ وہیں پر اپنا جلال ظاہر کیا ہے جہاں پر لوگ سمجھتے تھے زندگی ختم ہو گئی ہے. خدا نے اپنا موضع کہاں کیا؟ اس جگہ پر جہاں لوگ کہہ رہے تھے اس میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی. اس نے وہیں پر کھڑے ہو کے کہا لازر نکل آ. جہاں پر لوگ مرے ہیں اس نے بدبو والی لاش کو کہا باہر آ. جب دیکھا تو بدبو نہیں تھی. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا مشکل ترین حالات میں ایسے کام کرتا ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ریگستانوں کو صحراؤں میں بدل دیتا ہے. خدا نے کہاں کہاں کام کیے؟ خدا ایلیا کے زمانہ میں کال میں ایلیا کو کھانا کھلا رہا ہے. شیروں کی ماند میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے بندہ دانیل کو محفوظ کر رہا ہے. صدرک مصر ابنجو کو کہاں پر؟ آگ کی بھٹی میں. پلوس کہاں پر تھا؟ قید خانے میں ہے. یعنی خدا آپ جہاں ہیں وہی ہمت نہ ہاریے، دلیر ہو جاؤ. آپ کے حالات کو تبدیل کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی صاحب جی اب یہاں پر رہنا مشکل ہے، اب اس ملک میں رہنا مشکل ہے، تو جائیے یورپ کے لوگوں کو چیک کر لے. وہ بھوکے مرنڈے پہن گئے، زیادہ مرنڈے. تو خدا اپنے کلام پاک میں اس نے اپنے بندہ اسحاق سے کیا کہا؟ یہیں رہ. اور کیا کہا اس نے؟ سنیے گا. تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. کیا لکھا ہے؟ اور تجھے برکت بخشوں گا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو جی یہ سب ملک دوں گا. آگے اور میں اس ملک کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی. آپ نے اگر غور کیا ہو تو ان 2 آیات میں 5 مرتبہ لفظ میں استعمال کیا گیا.
खुदा कहता है दुनिया छोड़ के जा रही है, जाने दो, आपके रिश्तेदार छोड़ गए, छोड़ने दो, लेकिन इसहाक मेरी सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और मैं कसम खाता हूं उसकी जो मैंने अब्राहम से खाई थी, मैं तुझे इसी मुल्क में सरफराज करूंगा। हालेलुया। हम लोग कह रहे हैं फलां छड़ गया, फलां छड़ गया, वो भी भज गया, वो भज गया। दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तुहाडे नाल कल्ला खुदा खलो जे तुसी पा रहे हो। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा? हम लोगों के आसरे ढूंढ रहे हैं, लोगों के सहारे ढूंढ रहे हैं, मिनिस्ट्रियों के सहारे, गौरों के सहारे ढूंढ रहे हैं। इसहाक इसी मुल्क में रह, लोग जाने दे, मुल्क खाली होने दे, तू यहीं रह, मैं इधर तेरे साथ हूं। तेदू वड्डी को है दलेरी? क्या ख्याल है? इससे बड़ी दलेरी है जब खुदा आपको यह कहे कि मैं तेरे, और पता क्या खुदा ने कहा? मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप दादा से खाई थी, वादा याद कर। इसहाक वादे को थाम ले, वादे के ऊपर खड़ा रह। मैंने तेरे बाप से वादा किया था और मैं उसी वादे को अब क्या करूंगा तेरे। लोग खुदा के वादों को थामे नहीं है, लोग पता नहीं क्या थामे हुए हैं। आपके हाथों में वादों का खजाना पड़ा हुआ है। जिस बंदे के पास खुदा के वादे हैं, दुनिया का सबसे अमीर बंदा वो है। और लिखा कलाम में उसके वादे हाँ और आमीन के साथ है, और उसके वादे में कभी देर भी नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। तुसी उन्हें की फाड़ के बह गए दे हालातों को लोग जिसको भी सुने, हर बंदा रोने में रो रहा, हर बंदे की जुबान में बुड़बुड़ाहट है, हर बंदे की जुबान में शिकवे शिकायत है, रोना कल्पना, यही लिखा हुआ है हर बंदे के अंदर। आपको भाई वादे आपके साथ है, वादे किनको किए गए हैं? चर्च के साथ क्या लिखे हुए हैं? शेर का बच्चा थे, वो खारेगा, लेकिन ये वादा किसके साथ है? इसके साथ है। आपके पास वादे हैं कि नहीं? वादे हैं। जिसके पास रुपया पैसा नहीं, बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, इसको कहा गया इसहाक तू यहीं रह और मैं इस मुल्क में तेरे क्या करूंगा? साथ रहूंगा। अब बाइबल कहती है आयत नंबर 4, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। क्यों? इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी। ओ इसहाक, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरी नस्लों को बरकत दूंगा, और मैं बरकत दूंगा ये पूरा मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, क्योंकि तेरे बाप ने मेरी बात ऐजे खुदा प्यो दे एहसान, प्यो दी वफा दा बदला बच्चों को दे रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे पता की लिखा है? जब इसहाक आगे वहां पहुंचा तो लिखा है बस इसहाक जरार में रहने लगा। आयत नंबर 6, और वहां के बशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उससे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोचकर कहीं रिबका के सबब से वहां के लोग उसे कत्ल ना कर डाले। अब यहां पर गौर किया आपने? चंद आयात पीछे खुदा ने वादा किया मैं तेरी नस्ल को क्या दूंगा। हाले इसहाक के कार बच्चा को नहीं पैदा होया, अब इसहाक के घर में कोई औलाद नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? आगे जब गया तो इसहाक डर गया और उसको लगा कि मेरी बीवी खूबसूरत है और ये मुझे मार देंगे, लेकिन वो वहां के खौफ में मुब्तला हो गया, खुदा दा वादा भूल गया, उन्हें ते मेरा बचना वादा भी कर छड़े। ये भूल गया कि खुदा ने तो मुझे क्या कहा है। आयत नंबर 4, मैं तेरी औलाद को क्या लिखा है? बढ़ाकर आसमान के अगर वो ये वादा याद रखता कि खुदा ने तो मुझे बच्चे देने का वादा कर दिया है, तो अब यहां पर मुझे कौन मार सकता है। लेकिन इंसान सी डर गया। हम भी ऐसे डर जाते हैं। अच्छे तो आपको कलाम सुनने दलेर तालिया जिवें बाहर जाना नाल बेला हाय भाई साहब की करिए, भाई साहब नहीं समझ आ इतने वेख्या तो
بعد جی گھر گئے تو کی ہو گیا؟ گھر گئے، خوف آ گئے. اسحاق بھی ایسے ہی ہے. اس کو پہلے خدا نے وعدہ کیا اولاد کو برکت دوں گا، ملک بھی دوں گا. کیا بات ہے، اگے جا کے نال ڈر گیا، کہندا لگتا ہے منو انہاں کی کرنا مار ڈالیں گے. تے بیوی نوں کی کہن لگ پیا؟ بہن ہے بھائی جی میری، بھاج میری بہن، بھاج میری کی بہن. یہی حال سارے ایماندار کا. خوف نے ہم پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے. ڈرے پڑے لوگ ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہمیں یہی خوف ہے، کیا کھائیں گے، کیا اور کیا کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا. اینج بولو، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا بولو، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا سیاپا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہن. سیاپا سیاپا ہی سیاپا ہر پاس کی کیا ہو جی ایسے پر چرچ میں آئیں گے تو کیا بات ہو، خدا ان میں نے کلام کتاب میں نبوتوں کیجئے، ہیلویا. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، سیاپا. یہ بھی ایسے ہی ہے. خدا نے وعدہ کیا اسحاق تیری نسل کو کیا دوں گا. آگے جا کے آگے کی لیے سو ہوا کیا لکھا ہے 6 آیت 7. جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے. اب غور کریں، کسی نے بیوی نے ہاتھ لایا، کافی عرصہ وہاں پر ہو گیا، گزر گیا. تو بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بہن دے نال اپنی بیوی سے کی کر رہے سی، ہنسی کھیل کا رہا. کیا کہتا ہے آگے سنیے. تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا، وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا. وہ کھیڈا تو کھیڈن رہا بیوی آ لیا تو کہن تو کی رہا ہے میری کی ہے. انہیں کہ تو جھوٹ بولیا میرے نام، ڈر گیا سنا، ڈر کے جھوٹ بول بیٹھا. سو آگے پر چلتے ہیں. لکھا ہے کیا ہوا. اسحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں. اور تو بھول گیا خدا نے تمہیں وعدہ کیا ہے، خدا نے تجھ سے کلام کیا ہے اسی ملک میں رہ، میں تجھے برکت دوں گا، بڑھاؤں گا. وہ بھول گیا، لیکن اب تجھے سچویشن نظر آ رہی ہے، لگتا ہے اے نام انہوں مار چھڑنا ہے. سنیے بائبل کہتی ہے آیت نمبر 10، سو تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لگاتا. تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا. اب آگے سنیے کیا لکھا ہے. سارے لوگ وہاں سے بھاگ کے نکل کے جا رہے ہیں. اسحاق سے کیا کہا گیا، اسی ملک میں پڑھیے کیا لکھا ہے. اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کیا لکھا ہے، کھیتی کی. کیا کیا، کھیتی. کس ملک میں، کون سے ملک میں، جہاں کال پڑا تھا، زمین خشک تھی، زمین سوکھی ہوئی تھی، کال تھا، قحط تھا، پانی کا، روٹی کا. خدا نے کیا کہا اسی ملک میں کیا کر. آپ اسحاق کو خچروں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. جب پورا علاقہ خالی ہو چکا ہے، ساری زمینیں سنسان پڑی ہوئی ہیں، زمینیں سوکھی پڑی ہیں، زمینوں میں سے دھول اٹھ رہی ہے، کوئی پانی نہیں ہے آسمان سے، نہ کوئی نمی ہے نہ پانی ہے، اور ایک اکیلا بندہ اس پورے ایریا میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں او پاگل ہو گیا، چلا ہو گیا. دیکھو دیکھو وہ کال پہ آ رہا ہے، ہر پاسے مر مر بھوک بھوک نانگے بھوکے تانگے. یہ کی کرن رہا ہے، کی کرن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کال میں بیج بونا. اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی. آپ اس کو اس بنجر خشک زمین میں بیج بوتے دیکھ سکتے ہیں. وہ کھیتی کر رہا ہے، زمین کو جوت رہا ہے. اس کو پتا ہے آسمان سے نہ پانی برسے گا،
کنویں بھی ہمارے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خشکی اور خشک سالی بڑھ گئی ہے، لیکن بھائی خدا نے کلام کیا ہے. کیا کلام کیا ہے؟ اسی ملک میں رہ اور اسی ملک میں تجھے. سنیے آج پتہ ہے کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ ہماری مصیبتوں کا لیول، ہماری مصیبتوں کی مقدار کیوں بڑھ گئی ہے؟ اب ہمارے ارد گرد دکھ تکلیفیں کیوں ہے؟ ایک زمانہ ہوتا تھا جب ایک بندہ کماتا تھا تو سارا گھر کیا کرتا تھا؟ ہن 10 بندے کماندے نے تو کی ہونڈے ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کال میں بیج بونا چھوڑ دیے ہیں. ہم نے مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، غربت میں بیج بونے چھوڑ دیے ہیں. خدا کہہ رہا ہے اسحاق کال کے اندر ہی رہ. اسحاق نے موو نہیں کیا، نومی نے موو کیا، اور موو کرنے کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 3 جنازے چکا کے آئی سی. کدا شوہر کا اور دونوں کا. اور واپس اسے خبر ملی کہ بیت الحم میں خدا نے کیا دی ہے. واپس آئی کہ نہیں؟ کہندی میں بھری گئی سا کی آئی ہیں خالی. میں بھری گئی سا تو میں خالی آئی ہوں. خدا نے اسحاق سے کہا کھیتی کی. کیا کیا اس نے؟ کھیتی کی. اور اسی سال اسے کتنا ملا؟ 100 گنا. کتنا ملا؟ کتنا؟ اور ناممکن ہے کال کے اندر بنجر زمینوں میں سے 10% ملتا ہے یا 50%، سوری 20%. لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ کال میں، خشک زمین میں، بنجر زمین میں سے اور خشک سالی میں کیسا ہوا؟ کتنا ملیا؟ کتنا ملیا؟ وجہ پتہ کیا تھی؟ اسحاق کے بیج میں کمال نہیں تھا، کلام کی فرما برداری میں کمال تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اسحاق نے بیج بویا اور اسحاق کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب غور کریں، بارش بھی نہیں ہوئی، پانی بھی نہیں ڈالا گیا. یہ مکئی، یہ گندم، یہ بھنڈیاں، یہ آلو، انہیں سبزیاں لائی ہیں، ساری کھیتی باڑی کی ہے اور 100 گنا. اور لکھا ہوا ہے اور خداون نے اسے برکت بخشی. خداون نے کیا لکھا ہے؟ خداون نے اسے برکت. خداون نے اسے کیا دیا ہے؟ خداون نے کیا دیا ہے؟ برکت. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اچھا ہے انتظار کرے، اچھا ہے، خداون آپ کے انتظار کو مبارک کرے. بھائی صاحب بس حالات ٹھیک ہو لین دو تے پھر ویکھیو بلے بلے. انتظار کر رہے ہیں کب حالات اچھے ہوں گے تو پھر ہم بیج بوئیں گے، کب تنخواہ بڑھے گی، کب کوئی کام آئے گا، کب روزگار آئے گا، کدو بڑا آرڈر لگے گا تو پھر بیج بوئیں گے. نہیں، خدا تو انتظار میں نہیں ہے. اب کو یاد ہے کہ ایلیا کو خدا نے کہاں پر بھیجا تھا؟ کس کے پاس بھیجا؟ بولی کس کے پاس بھیجا؟ کل میرے پاس مسز انیل آئے اور انیل بھائی مجھے کہتے ہیں پادری صاحب بچے پاس ہوئے، ہم نے کتابیں لینی تھی، لیکن میں نے شوہر سے کہا نہیں کتابیں بعد میں لیں گے، پہلے خدا کا حصہ خدا کے گھر میں دے کے آؤ، باقی خدا کام کر لے گا. میں بڑا دل میں گواہی سن رہا تھا. کہتے ہیں ہم خدا کے گھر میں آئے، ہم نے کہا بچوں کی کتابیں بعد میں لیں گے، پہلے ہماری کمٹمنٹ، کب بارشیں پڑیں گی، کب تنہائی بڑھیں گی، کب اچھا آرڈر آئے گا. نہیں، کب بیج بونا ہے. کس کے پاس بھیجا خدا نے ایلیا کو؟ کدے گھر بھیجا؟ اور وہاں بیوہ مر گیا ساریاں، وہاں امیر لوگ نہیں تھے. بیوہ کون سی بیوہ کے پاس بھیجا؟ وہ جڑی کہن سی تھوڑا جہا آٹا تھوڑا جہا تیل ہے. اصل میں نا کئی دفعہ خدا آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. تو خوشحالی جو ٹھیک سی، اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اور تھوڑے کام نے گھر دے سیاپے ہی نہیں مکتے پہ. تو بھائی سیاپے تو تھوڑے مکنے نہیں ہے، مجھے پتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، میں کل بھائی روہت میرے پاس سے آئے اپنی ٹائی دینے کے لیے، بڑی اچھی باتیں ان کے ساتھ ہوئی. میں نے ایک بات میرے اندر ڈالی، میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا کلیسیا میں سے 70% لوگ چرچ کو کچھ بھی نہیں دیتے، ہر ماہ کچھ بھی نہیں آتا ان کا. 70% لوگ چرچ میں لوگ نہیں دیتے ہدیہ.
لیکن خدا کا شکر ہے چرچ 3% اتنے چلن ڈیا کہ نہیں چلن ڈیا, لیکن نہیں چل رہا تو آپ کا گھر نہیں چل رہا. آپ میں سے 70% لوگ ایوری منتھ کچھ بھی چرچ کو پے نہیں کرتے. میرے پاس ریکارڈ ہے ان کا. ایوری منتھ ان کی جیب میں سے کبھی بھی چرچ کو آفرنگ نہیں آئی, یا ڈائریکٹلی چرچ تو چل رہا ہے جب سے چل رہا ہے اور اچھا چل رہا ہے, اگر نہیں چل رہا سسٹم تو آپ کا نہیں چل رہا. سسٹم نہیں چل رہا تو آپ کے نہیں چل رہے. وجہ پتہ کیا؟ ہم نے بیج بونے ختم کر دیے. ہم انتظار میں ہیں کہ زمین سے کیا اگے گی. اسحاق اسی ملک میں رہ, میرا تجھ سے وعدہ ہے یہ ملک تجھے کیا کروں گا. بے وعدہ کر گیا نا, انہیں کیا روٹی لیا, کیا لگی تھوڑا جہا آٹا, تھوڑا جا کیے, میں تے میرے پتر نے کھانا ہے تے مر جانا ہے. لیکن فورس کر رہا نہیں, پہلے لے کے آ. لے کے آئی. نبی نے کہا جا پورے ملک سے کال رہو گا, لیکن تیرے مٹکے چو آٹا تے کپی چو تیل نہیں ختم ہونا. اب پتہ کیا لکھا وہاں پر, وہ سارا کنبا کھاندے رہے, سارا کنبا. کون سے حالات کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ آفتاب اقبال ایک لیڈی کا انٹرویو کر رہا تھا, ٹی وی کی اینکر تھی وہ. اس نے پوچھا کہ اینکر سے آپ بتائیں آپ کے کیا حالات ہیں. کہتی ہے بہت مشکل میرے حالات ہیں, ہم بڑی پرابلم ہے. ٹی وی اینکر سی. وہ کہتا ہے آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کہتی ہے 14 لاکھ روپیہ. کیوں نے کیا تو کی کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا آپ 14 لاکھ سیلری لے کر بھی پرابلم میں ہیں, اور پاکستان میں 24,000 لینے والا کہہ رہے جی شکر ہے توڑا ٹوڑتا پیا. اب غور کریں, ایک بندہ اتنی بڑی اماؤنٹ لینے کے باوجود بھی وہ پرابلم میں ہے, اور ایک بیوہ عام بی بی عام بندہ جو چھوٹے کاروبار کرتا ہے اور وہ حصہ دے کے کہہ رہے شکر ہے بھائی صاحب جی چنگی کھان ڈے ہیں. میں خدا کی تعریف کرتا ہوں, جن لوگوں نے بیج بونا نہیں چھوڑا ان کو خدا 100% دیتا جا رہا ہے. ان کا لائف سٹینڈرڈ اپ کرتا جا رہا ہے, ان کی گھروں کی بلیسنگ بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے ہم لوگوں نے بیج بونے, جو تھوڑا بوئے گا ہے نہیں, اور جو زیادہ بوئے گا وہ کیا کرے گا. آپ کو یاد ہے یسوع نے تعریف کیوں کی تھی؟ 2 دمڑیاں تیرے لاکھوں سے زیادہ ہیں افضل اس کے. سارے ہدیے پانڈے سن, اور ایک بیوائی انہیں کی کیتا. اچھا ہمیں پتہ کیا لگتا ہے وہ پیسہ وہ تو کو ہے ہی وہی سی. اور غور کریں, ایک بندے کو 100 بھیڈاں سن. تمثیل سنائی آ کے ناتن نبی نے, ایک کو ایک بھیڑ سی. تو کیا لگا جن کو 100 بھیڈاں سن, 100 نہیں لی بلکہ اس کے پاس ایک تھی وہ لے لی. وہ کیا لگا ہے بندہ کی ہے واجب 100 میں سے 10 دینا تھوڑا سمجھ آتی ہے, 10 وچوں 1 دینا کیا خیال ہے؟ 2 دمڑیاں ہیں ہی وہی تھی. اور یسوع مسیح کہتا ہے ان سب نے اپنی دولت کی بہتات سے ڈالا, لیکن اس کے پاس جو کچھ تھا کسی جو کچھ تھا کیا کیا وہ ڈال دیا ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا. اور میرا بلیو ہے, میرا ایمان ہے, اس تو بعد بیوہ بھوکی نہیں مری ہوئے گی. اس کے پاس جو تھا اس نے بیج بویا ہے. دکھوں میں تکلیفوں میں, ذرا ایک حوالہ پڑھیے, میں پھر واپس آ جائیں گے, نکالیں گے 2 کرنتھیوں 8واں باب, 2 کرنتھیوں 8واں باب, اور اس کی پہلی آیت سے پڑھی. کیا لکھا ہے جی؟ اب اے بھائیوں, ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں
जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। हम तुम्हें खुदा के उस फजल का क्या देते हैं जी? खबर क्या क्या फजल क्या हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, किन पर हुआ, किस वजह से हुआ? पढ़िए। कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश, सुनिएगा, मुसीबत की बड़ी आजमाइश बड़ी आजमाइश, ओ मुसीबत की बड़ी आजमाइश, आगे में उनकी बड़ी खुशी, उनकी बड़ी खुशी, मुसीबत है, बड़ी बड़ी आजमाइश है, प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी मुसीबत की आजमाइश में बड़ा नकवट के उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने, केड़ी गरीबी? सख्त, अच्छा मैं से को वो बंदा उठाए जो राती भुखा सौंदा है, अच्छा कुदरा मैं कहूंगा बड़ा गरीब है यार। कौन है जरा पा साहब जी सही गल जे, मैं 3 दिन हो गया कख नहीं कर, टिट पीड़, मैं तो अभी सवेर कख नहीं करता। है को बंदा के पा साहब जी मैं भूखा सौना वा। पता है गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास एक वक्त का खाना भी। सख्त गरीबी ने क्या किया? उनकी सहावत को हद से ज्यादा कर दिया। कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया गरीब सी, सख्त गरीब सी, लेकिन कलीसिया ने गरीबी में कहा ओ जब खुदा की बात आएगी तो खुदा पहले है, बाकी काम बाद में है। और खुदा का बंदा पौलुस तारीफ लिख रहा है, सख्त गरीबी ने उनकी सहावत को क्या किया? हद से ज्यादा कर दिया, हद से ज्यादा कर दिया, हद से। फिर आगे की लिखा है? और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। बीज बोना शुरू करें। हालेलुया। क्या करें? बोले काल में बीज बोना शुरू करें, दुखों में बीज बोना शुरू करें, दुखों में, तकलीफों में, गरीबी में बीज बोना सीखें, गरीबी में बीज बोना सीखें, तंगी में बीज बोना सीखें, और खुदा उस बीज को इस तौर से बरकत देगा। हम ज़बूर गाते हैं, बीज दा चुक के जहीरा रोंदा होया जांदा ए, हाथ च हदिया फड़ के दाए की तू ही से, तू ही से ले नहीं बुआ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, चल फिर टोर जा। है जी ना? बीज दा चुक के जहीरा रोंदा होया जांदा। मैं जब अनमैरिड था, किसी चर्च में मुझे बुलाया गया मुनादी के लिए, तो वहां भाई साहब ने क्या, भाई साहब, मैं कहा जी हदीए थे कलाम सुनाओ आज। मैं कहा तेनू की बीमारी है, तू नहीं सुनाता? आंदा नहीं मनु कलीसिया अखां कढ़ दी है। मैं कहा चल फिर मैं ही सुनावांगा। फिर मैं नहीं सुनाया, मैंने जो खुदा ने कहा मैं वो सुना के गया। अब हुआ क्या, हदीए की बारी आ गई तो मैंने देखा तो मेरा पर्स घर रह गया। मैं उन परेशान, मैं कही यार पर्सी कोई नहीं है। उन्होंने बंदा हदीए वाला आउन डे आहिस्ता आहिस्ता। मैं क्या मैं अखा बंद कर लवा या बाहर वाशरूम टुर जावा कि मैनू शर्मिंदा ना होना पे। मैं बड़ा लभ्या, मैं कोई लभ जाए कोई 2 4 5 10 20 ना। वो मेरे हाथ में घड़ी थी, मुझे गिफ्ट दिया था किसी दोस्त ने दुबई से। मेरे आई नजर पई, मुझे ख्याल है तेरे हाथ में क्या है। उदो व्याह तो पहला मैं घड़ी मैं लाई घड़ी तो मैंने फड़कना मैं हदी च पा छड़ी। अब जिस चर्च में मुनादी करने गया हुआ था उस पादी साहब के पास घड़ी नहीं थी। चर्च खत्म हुआ, मुझे वो एक घर में लेकर गया चाय पीने के लिए। पीछे से उसके खजांची ने कहा भाई साहब जी हदीए च घड़ी भी आई जे। कहता यार मैं दुआ करने चाहते तो खुदा मैनू घड़ी दे कोई। और मैं दसा कि घड़ी मैं ही पाई सी विच। मैं कहा भाई साहब देखो खुदा दी कैसी करनी, खुदा ने कैसा काम किया।
اب جہاں میں چائے پی رہا تھا ان کا بیٹا ریسنٹلی دبئی سے آیا ہوا تھا, دعا کی تھی کہ پیسہ ٹھہر جاؤ, لیکن اندروں گیا ڈبی بھڑکن ہے اے پیسہ بھی میں کڑی لیا ہی کسی یار ہستے, پر میں کلام سن کے نہ بھر کے ملی دے اے کڑی تواڈے لئی جے. میں کہ بھائی یہ کنے دی پاکستانی کہندا کوئی 20 گزار دی ہے, میں کہ وہ 5 دی سی. ہاللویا. اور خدا ایسے کام کرتا ہے, آپ دکھوں میں بیج بونا شروع کریں گے, خدا آپ کے بیج کو واپس کرے گا. آپ ایک بیج بوئیں گے 100 پھل واپس بھیجے گا آپ کو. یہ خدا کا کلام کہتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کے اوپر قرض نہیں رکھتا. ہاللویا. بیج بونا شروع کرو, قرضوں کی لانتیں ٹوٹ جائیں گی, غربت سے باہر آ جائیں گے, آپ کی زندگی میں خدا کا برکت کا خزانہ کھل جائے گا. آپ بیج بونا شروع تو کریے. آپ کس ویٹ میں ہیں, کب سیلری بڑھے گی, کب آرڈر آئے گا, کب اچھے حالات آئیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, خدا نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے غربت میں بیج بوئے, خدا غربت کی دھجیاں اڑا دے گا آپ کی زندگی میں سے. ہم کیوں غربت کر رہے ہیں؟ اکثر اوقات میں جاتا ہوں, بھائی سلیم ہے گودپور میں رہتے ہیں, انہیں کار چاہیے, وہ پھر ہدیہ دینا بابا. میں کہ پا سلیم نہ کر یار, وہ پیسہ میں بھائی سلیم نہ کر یار. فٹ بال سیتے ہیں, وہ فٹ بال فلائی کرتا ہے گھر میں بیٹھ کے, نظر صحیح طور سے کام نہیں کرتی, لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کی دائٹ کہتا ہے پیسہ بھی یہ لے. اور بھائی خدا دا شکر ہے کھان بھی ڈے تو چنگے ہی کھان دینے پہ. اے چنگے کھان والے بھوکے مرن دے جے, کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کا بیج کھا رہے ہیں, ہم خدا کا حصہ کھا رہے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہاں سے کوئی کرشمہ ہو جائے, کہاں سے کوئی چھپڑ پڑے, اور وہاں سے خدا جب بھی دیتا ہے کیا تو انہوں تکا چھپڑ دیتا ہے, اٹھے کی ویندے ہو پہ. خدا جب بھی دیتا ہے تو تکا تمہیں چھپڑ میں دیتا, تو سیتے اتنے کھڑا پڑے تو دیتا تو ہے کھ نہیں, تو کی ویندے ہو پہ. کیا خیال ہے؟ جو تھوڑا بوئے گا, لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو, کیا لکھا آگے؟ ہاں جی, ہاں جی, یعنی کہ بولو کی لکھے, جس پیمانے سے لکھا ہے اسی سال 100 گنا پھل ملا, اور خداوند نے اسے برکت بخشی, وہ بڑھ گیا. کی لکھے بڑھ گیا, آگے, اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. بہت بڑا آدمی ہو گیا. ویلا کھ نہیں سی ہے, انہیں کام کیتا ہے, بیج بویا, بیج بویا, بیج بویا, کال میں, قحط میں, خشک سالی میں کیا بویا, اور خدا نے اسے انہیں ویکھیا. سارے کہندے ہون گے سیڈاں دیاں زمیناں خالی, سیڈاں والی زمیناں بنجر, وہ ایک دی زمین ہے ویچے, وہ فصل ہے ہری بری ہری. وہ کہندے ہون گے بھائی جی کون ہے, یہی گل ہے کہ پتہ کی لکھا ہے, دھیان نہ پڑھنا, غور کیجئے, لکھا ہے نمبر 14, اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل, بہت سے نوکر چاکر تھے. کنے بہت سے کنے, وہ نوکر بھی آگے جے کار ہونتے, وہ ہونتے نوکرانیاں بھی جے, ہوتے سارا کچھ ہے. اب تو فیکٹری بھی بن گئی ہے, اب تو فیکٹری کے ملازم بھی ہیں, سیکورٹی گارڈ بھی بن گئے ہیں, اب تو سارا کچھ ہے. کیا ہو گیا؟ یہ خدا کی برکت آ گئی ہے. آگے پتہ کی لکھا ہے, اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا. رشک کا مطلب ہے حسد کر لگ پے. کون؟ فلسطین. لگ دے گورا ٹائے چڑھ گیا, ہاتھ پہ گیا, یہی پٹڑنے اور کی پٹڑنے پا دیا نا ساری. ہر بندہ, لو جی آپ نے کبھی غور کیجئے گا, یہاں پر اسحاق کی ترقی ہوئی تو نال کیوں لگ پیا؟
جدو بندہ غریب سی کہے نے حسد نہیں کیتا, کہے نے کوئی لفظ نہیں لیا. اسحاق بھوکا مرے, ننگا مرے, پیاسا مرے, اور مرن دے پاجی. جویں اسحاق دی فصلاں تاں آئیاں, فصلاں آن لگ پئیاں, بھیڈاں بھی آ گئیاں, بکریاں آ گئیاں, نوکر آ گئے, تے فلسطین کی کر لگ پے, حسد ہون لگ پیا. تجربہ کر لیجیے, آپ تجربہ کر لیں. تھوڑے کو سائیکل ہے نا, تمہیں کہیں نہیں چھیڑنا, تو یہ نہ ہوا پڑ دے, تمہیں کہیں گے بچارے ویکھو یار پینچر ہو گئی. جویں تو یہ نا گڈی چینج کر کے اچھے ہو گئے نے پاجی, ہوں تو اکھ نہیں ملاندے, گل بات کوئی نہیں ہوئی کسی نال. لیکن کیا ہو رہا ہے, کسی نے کہا دولت حسد کو فروغ دیتی ہے. آپ کی خوشحالی, اور یہ خوشحالی پتہ کون دے رہا ہے, خدا دے رہا ہے, اور آپ کے مخالفین کھڑے ہو گئے ہیں. ایمانداری نے گل دسی ہو, ایمانداری نہ پاکستان چ کنا پیسہ وزیر لوٹ کے کھا گئے نے, تو آ کے ڈسکس کی نا بارے گھر ڈسکس کی جی. حسد آیا تو حسد آیا, اندر غصہ آتا ہے. لیکن جویں کوئی پادری امریکہ تو باہروں آ جائے, آئے ڈالر, آئے جی ڈالر, ایویں تھوڑا گڈی آ گئی, آئے ڈالر, لو جی. یہ حسد پتہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو چیز خدا آپ کو دے گا اس کے مخالفین کھڑے ہوں گے. لوگ اسلحہ بیچتے ہیں, ہیروئن بیچتے ہیں, سمگلنگ کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, امیر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کہیں نو کاک نہیں پتا. خدا کی برکت آپ کے دشمن پیدا کرتی ہے. کرن دو, آگے جا کے پڑھیو, پھر دشمن آ کے کہنے لگ پے بھائی یہاں ویکھ لے خدا تیرے نال ہے. فلسطینیوں کو کیا ہونے لگا, کیا ہو رہا جی, رشک. تے اس لیے حسد کو لو نہ پریشان ہویا کرو. جلنے والے کا بولو, اور بولو, او مسایا ہو سکتا ہے, او چاچی ہو سکتی ہے, انکل ہو سکتا ہے, وے بڑا ویاہ کیتا نے, رج مچ کے ویاہ کیتا نے. تو کئی لوگ ایویں انہوں نے بلاؤ ویاہ تے کہن گے روٹی گھٹ جانی ویکھیو, تینوں نہیں بلایا, تو آرام نال گھر بہ, تو ایویں ٹیوے لان ڈیا باہر بہ کے. ہائے ہائے بڑی مرچ ہونی ہے سالن چ, میں ویکھن نے مرچ. یہ کی ہے جی, جلنے والے کا بولو, اینے منہ کر, جلنے والے کا نال دے نو کہو. میری دعا ہے, میری خداوند کو ریکویسٹ ہے, تے میری اے حد الفضا ایک بڑی وڈی تمنا ہے کہ تہاڈی گھراں دے وچ دنیا دی ہر برکت, ہر بلیسنگ, ہر خوشی آئے, اور تانوں خدا وڈا بنا دے. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. کسی بندے نے کہا بھائی صاحب تھی وڈے ہو گئے ہو, اور میں کہ وڈیا ہونا کیوں نہیں, کیونکہ میری یاری وڈیا نہ لگی دی ہے. تو جب یاری بڑوں سے لگ جائے نا, تو ہم یاد رکھیے جو بڑوں کے ساتھ جڑ جائے, کیونکہ بڑا کون ہے ساڈا خدا, تو بڑوں سے جڑنے والوں کی حیثیت بھی کیا ہوتی ہے جی, کہ بڑا ہو گیا. تے فلسطینی کی لگ کر لگ پے, اچھا ہن پلان بنا لگ پے نے, برکت ایدی آئی کتوں ہے. سوچی پی گئے اسحاق دی برکت دا راز کی ہے. اور لو جی لبیا تو لب گیا, انہوں نے کی لبیا, پڑھیا گیا, لکھا ہے, سنیے گا, لکھا ہے نمبر 14, اس کے پاس بے بکریاں, نوکر چاکر تھے, فلسطینیوں کو اس پر رشک ہونے لگا. انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے. ان کو مٹی سے بھر دیا, اور چیک کیتا کہ ایدی کامیابی تے کنویں تو پانی سے امیر ہو گیا. انہاں کیا کنویں بند کر دو. آج اساں بھی کنویں اپنے بند کر چھڑے جے. ہمیں پتا ہے میری برکت کا راز چرچ ہے, سنڈے سروس ہے, اساں بھی بند کر چھڑی جے. ہمیں پتا ہے ہماری برکت کا راز خدا کے کلام کا پانی ہے, ہم نے سننا بند کر دیا. ہمیں پتا ہے میری برکت کا راز کلیسیا کی رفاقت ہے. اپنے کنویں کو بند, کیونکہ آپ کے دشمن کو پتا ہے آپ کا سورس کہاں پر ہے. دشمن نے بھانپ لیا اس کی ترقی کا راز کیا ہے, کہتے پانی دے کنویں کی کرو. اس کو پتا آپ کی فیلوشپ, آپ کا سنڈے سروس, آپ کا پیغام, آپ کی ٹائٹ, آپ کی رفاقت, یہ آپ کا کنواں ہے. وہ آپ کی
सप्लाई बंद करेगा। दुश्मन ने कहा समसून की ताकत का राज उन्हें क्या है, खतून को ढूंढो और पूछो इसकी सप्लाई कहां से है। उन्हें की कीता, की कटी, सप्लाई कटी। फिर कहता रहे हाँ ओ आ जाओ, कहता नहीं नहीं, चला गया। आओ मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अपनी सप्लाई बंद ना करवाओ। हालेलुया। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, पता कहां से आ रही है? नीचे मीटर से। मीटर कहां से आ रहा है? वैसे मीटर काट दे, अंधेरा हो जाएगा यहां पर। अब अपने कुएं बंद ना करने दे। इसहाक बड़ा समझदार था, उन्हें वेख्या कुएं की होए ने बंद हो गए ने। लिखा है आयत नंबर 18, उन्होंने और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अय्याम में खोदे गए थे फिर खुदवाया। क्या लिखा है? फिर खुद उन्हें क्या दुश्मन कुएं की कर गया बंद। उन्हें फड़िया बेचा कंधा जो की कटन है। उसे पता था मेरा पानी यहां से है। आपने अपने कुएं खोदे? अच्छा दसो चमचे किदे कोल ने? कुआं किंज खोदे जाएगा, चमचे नाल के बेलचे नाल? बोलो केड़े? अही चमचे खोदन दे लगे रहो। हाँ जी भाजी, एक तवार आगे त्रै तवार फिर फारक। ऐ चमचे जे बेलचों से अपनी ब्लेसिंग को खोदिए और वापस अपने स्टैंडर्ड पर आइए। हालेलुया। वापस अपने मकाम पर आए, वापस अपने स्टेटस पर आए। खुदावन चाहता है दुश्मन के भरे हुए कुएं जो उसने भर दिए, इन्होंने खोदो ते तुहाडे घरां च फिर दुश्मन को लग गया पता। दुश्मन ने देखा और आगे पढ़ते हैं, लिखा है 22वें आयत, सो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहबूत रखा और कहा अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाली है और हम इस मुल्क में बड़ोमंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में एक शख्स एलन नाम उसको बड़ा सराहा गया। उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। एक बड़ी वड्डी गल है, लेकिन पता क्यों? वो नबीना सजे, अन्ना सजे ते अन्ने बंदे ने की किया? माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। अज़म रखा था। और यही बिल गेट्स ने एक बात कही थी, वो कहता है गरीब पैदा होना तुम्हारी मिस्टेक नहीं, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी मिस्टेक है। आप गरीब मर रहे हैं ना, अगर हम गरीब रह रहे हैं तो खुदा का प्लान तो नहीं है। और फिर लिखा जाके जब दुश्मन ने देखा कि वो बढ़ गया है, आयत नंबर 26, तब अभी मलक अपने दोस्त अहूजत और अपने सिपा सलार फिकुल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने, सुनिएगा, उनसे कहा तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो। दुश्मन आए कि नहीं, शरीक आए कोल के नहीं, मुखालफिन आए कोल, और कहता है तुम मुझसे क्या रखते हो, और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावन तेरे साथ है। दुश्मन क्या लगा, असा बरीकी ना वेख लिया है कि खुदावन तेरे साथ है। फिर आपके मुखालफिन मानेंगे, आपको कहेंगे वाकई भाई जिन्हों खुदा ने चुके हैं। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है। कौन? जिन्हों करे किया है, इस कलीसिया को खुदा ने खड़ा किया है, और जिस कलीसिया को जो पौधा खुदा लगाता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्या लगे, हमने खूब सफाई से देखा है कि खुदावंद तेरे साथ है। बीज बोना शुरू करो, और जो कुएं बंद हो गए ना उनको खोदना शुरू करो। जो आपने अपनी सप्लाई बंद कर दी है ना, की करो नू, की करो नू, और बीज बोने का अमल
रखिए स्टार्ट। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदावन से दुआ करें। दुखों में बीज बोना शुरू करें, दुआओं का बीज बोना शुरू करें। दुखों में आंसुओं का बीज बोएं। आपके हालात बड़े तंग हो गए हैं, दुआ में अपना बीज बोएं, आंसुओं का बीज बोएं, दुआ का बीज बोएं, कलाम का बीज बोएं, हदिये का बीज बोएं। खुदा आपके बीज को बरकत देके कदावर दरख्त और फल वाला दरख्त बना देगा। ये मेरे और आपके खुदा का कमाल है। उसने काल के जमाना में बंजर जमीन से अनाज 100 गुना पैदा कर दिया। मेरे रब के बारे में मशहूर है, वो जहां नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरता वहां से जमा कर लेता है। अपने पांव पर खड़े हों, गैलरी वाले बैठे रहिएगा। चर्च, आज फर्स्ट संडे है, 2 तारीख है। आपने पिछले साल क्या किया मुझे नहीं पता। इस साल एक अपने घर का असूल रखिए। आपके बच्चे जॉब करते हैं, उनको दाई की निकालना सिखाइए। अपनी नस्लों को यह चीज बताइए। कुआं अब्राहम ने खोदा, उसका पानी इसहाक पी रहा था, उसका पानी यकूब पी रहा था। आपको याद होगा न्यू टेस्टामेंट के अंदर सामरी औरत ने कहा था, यह कुआं हमें हमारे बाप यकूब ने दिया है। क्या बात है, अब्राहम का खोदा हुआ कुआं सामरी औरत भी पानी पी रही है। नस्लों के लिए बीज बोकर जाइए, नस्लों के लिए कुएं खोद कर जाइए। आपकी नस्लें कभी भूखी ना रहे। जो चीजें आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, आपके बाप ने आपको नहीं दी थी। आपके बाप से आपको कभी मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था मिला, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपके बाप के पास साइकिल थी, लेकिन आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। आपके बाप के पास एक मरला जगह थी, आप अपने बच्चों को कई मरले जगह दे रहे हैं। आपके बाप के पास मजदूरी थी, लेकिन आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास मुलाजम है। ये क्या कम बरकत है खुदा की। रबा शबौरी नबथन थासी। आइए चर्च, मैं आप पर छोड़ता हूं आज कलाम को। ना मुझे आपसे कमिटमेंट लेनी है, ना वादा लेना है। अगर आप समझते हैं कि कलाम ने मुझे छुआ है या ये कलाम मेरी जिंदगी को बदल सकता है, मेरे हालात को बदल सकता है, तो एक अपनी जिंदगी में लाएअमल कानून ज़ाब्ता बनाइए, बीज बोना शुरू करें। सुबह भी अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो, तो नहीं जानता कौन सा ब्रोमंद हो जाएगा। हन्ना ने अपने बेटे का एक बीज बोया, खुदा ने उसको 5 बेटों के और बीज अता कर दिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कल एक भाई से गवाही सुन रहा था। उसने कहा, भाई साहब, खुदा ने मुझे बेटा दिया, और जब बेटा हुआ तो बड़ा बीमार था, बड़ा सीरियस था, और उसकी मां ने कहा, सुनिए ये बात, जो बात उस बहन ने की, और मुझे सुनकर इस बात से इतनी बरकत मिली। कहता है, मेरी बीवी ने कहा, खुदावन तूने हमें दिया है, इसको वापस मत लेना, हाँ इसको हम आपको देते हैं, आपकी खिदमत करें। उसका बाप कहता है, भाई साहब, मेरी बीवी ने जब ये कहा, खुदा अगर बेटा दिया है तो वापस ना लेना, ये हम आपको ही दे देते हैं खिदमत के लिए। के अंदर मेरा बेटा बच गया। कई दफा आपका बीज मरने वाला होता है, आपके फाइनेंस मरने वाले होते हैं, आप गुर्बत में मरने वाले होते हैं, लेकिन आप कहते हैं, खुदावन हम ये बीज आपको दे देंगे। यकीन जानिए, खुदा उस आपके बीज को बरकत बनाकर आपको तंगियों में से निकाल लेता है। आज अपना हदिया, अपना बीज जब बोए तो ये कहकर बोलिएगा, खुदा मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे फजल दे, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे देने वाला बनूं। खुदा
خدا میرے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں لیکن میں نے کلام میں سے سیکھا ہے. آپ نے کہا اسحاق اسٹے ہیئر, یہیں پر رہ اور اسی ملک میں رہ کر بیج بو. لکھا ہے خدا نے اسے 100 گنا عطا کیا, وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا کہ فلسطینی اس پر رشک کرتے تھے. دنیا آپ کو دیکھے گی, دنیا رشک کرے گی آپ پر, دنیا آپ کے گھر کی بلاسنگ کو دیکھے گی اور وہ مانے گی. ہم نے خوب صفائی سے دیکھا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے. دشمن نے آ کر کہا اسحاق تو مبارک ہے, ہم نے خوب صفائی سے دیکھ لیا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے, تیری غربت میں بھی تیرے ساتھ ہے. اپنا دائنا ہاتھ اوپر کیجیے گا, اپنی انگلی کو یہاں ایسے کیجیے گا, انگلی پیچھے کی طرف کیجیے گا کہ یہ خداوند ساتھ تھا. انگلی نیچے کرے خداوند ساتھ ہے, انگلی سامنے کرے خداوند ساتھ ہوگا. دوبارہ خداوند ساتھ تھا, خداوند ساتھ ہے, خداوند ساتھ ہوگا. اپنی انگلی کے ساتھ ریپیٹ کرے پیچھے کی طرف خداوند ساتھ تھا, خداوند ساتھ ہے, خداوند ساتھ ہوگا, خداوند ساتھ تھا, خداوند ساتھ ہے, خداوند ساتھ ہوگا. بولیے آپ کی باری ہے, 2-3 بار کٹھے بولیے سارے. یس دوبارہ کٹھے بولنے, خداوند ساتھ تھا, خداوند ساتھ ہے, خداوند ساتھ ہوگا, خداوند ساتھ تھا, خداوند ساتھ ہے, خداوند ساتھ. یعنی خدا ماضی میں بھی تھا, خدا حال میں بھی ہے, خدا مستقبل میں ہوگا, خدا نے پہلے بھی سنبھالا, ابھی بھی سنبھالے گا اور آگے بھی. جڑا اتھوں تک لے کے آیا اگے بھی لے کے, جڑا اتھوں تک لے کے آیا کم چلتے بھی نے, دکھ آتے بھی نے, کم چلتے بھی نے, دکھ آتے بھی نے. جڑا اتھوں تک اگے لے کے, جڑا اتھوں تک ہاللویا بولو, جڑا اتھوں تک کم چلتے بھی
Hare